الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس وقت پاکستان کا ایک حصہ سیلاب میں ڈوب چکا ہے، مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، لوگوں کے اپنے مسائل تو بہرحال ہیں ہی ہیں، اور اس سیلاب کی وجہ سے جو تباہی مچی، اس تباہی کے اوپر اگر غور کیا جائے تو آج سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا اس زلزلے میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی زیادہ تباہی اس وقت ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں فکر کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارے حالات ایسا لگتا ہے جیسے شاید کل کو قحط کی صورت پیدا ہو چکی ہوگی۔ صرف لوگوں کے گھر ہی تباہ نہیں ہوئے، لوگوں کے سامان ہی نہیں بہہ گئے، لوگوں کے جانور ہی نہیں بہہ گئے، لوگوں کے ساز و سامان ہی تباہ نہیں ہوا، لوگوں کا کاروبار ختم ہو گیا، لوگ روڈز کے اوپر آ گئے، اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ فصلیں جو تباہ ہوئیں وہ صرف لوگوں کا روزگار تباہ نہیں ہوا، بلکہ اس بات کی طرف فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں آئندہ سالوں کے اندر، آئندہ وقتوں کے اندر یہ کہیں شکل قحط کی طرف تو نہیں بدل جائے گی، اور ہم روز بروز اور نئی آزمائشوں کے اندر تو کہیں مبتلا نہیں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بہت لمبا بڑا علاقہ ہے جو اس وقت متاثر ہو چکا ہے۔ سندھ کے حالات دیکھ لیجئے، حیدرآباد کے حالات دیکھ لیجئے، لاڑکانہ کے حالات دیکھ لیجئے، بلوچستان سارا ڈوب چکا ہے، اسی طرح ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف، راجن پور، جام پور، ڈیرہ غازی خان کے علاقے، ڈی آئی جی خان کے علاقے، ان علاقوں کے اندر سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی مچ چکی ہے۔ ہم نے خود جب اس علاقے کا وزٹ کیا تو حد نگاہ تک ہمیں جہاں بستیاں تھیں، گاؤں تھے، فصلیں تھیں، وہ تباہ ہو چکی ہیں، وہ ختم ہو چکی ہیں، اور ہمیں کوئی اور ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہمیں کوئی ایک گھر نظر آ جائے۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ آفت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو ریکوری کرنے میں نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے، اور یہی آزمائش بڑھتے کہیں میرے آپ تک پہنچے اور یہ آگے قحط کی شکل اختیار ہو جائے، تو اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی آزمائشوں سے حفاظت فرمائے۔ اس پریشانی کی گھڑی کے اندر ہمیں جہاں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوں، ان کی اعانت کریں، ان کی مدد کریں، اور ان کو راشن پہنچائیں، ان کو ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا کریں، ان کے گھروں کی تعمیر کو سوچیں، ان کے علاقوں کو سوچیں، وہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سارے مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر پوری امت استغفار کی کثرت کرے، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے، اور اللہ جل شانہ اس امت کے اوپر اس پریشانی کو، اس تنگی کو دور فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ آج مجھ سے میرے ایک ساتھی نے پوچھا کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ خوب دعا کرے، وہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرے، اور امت کو استغفار کی طرف متوجہ کرے، امت کو توبہ کی طرف متوجہ کرے۔ ہمیں توبہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں روزانہ صلاۃ الحاجات ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں قنوت نازلہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ روزانہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اس پریشانی اور اس تنگی کے عالم کے اندر بھی ہماری صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ ہم نے اشیاء کے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ انسانیت فروش لوگوں نے پانی کے کولرز کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، چیزوں کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، ٹینٹ خیمے ڈبل قیمتوں پہ ملنا شروع ہو چکے ہیں، اس لیے کہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ان کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں اس وقت اپنے محاسبہ کی ضرورت ہے، اور ہم آئندہ اللہ جل شانہ کی مدد نصرت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گناہوں سے ہٹ کر اعمال اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک روٹ کی جانب سے میں اپنے تمام لوگوں کو اور اپنے سننے والوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کسی بھی آزمائش اور پریشانی کے آنے کے اوپر یہ دیکھنا ہو کہ یہ آزمائش ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث عذاب ہے،
ہمارے لیے یہ کس انداز میں آئی ہے، تو یہ دیکھ لیا جائے کہ اس آزمائش کے آنے کے بعد ہم دنیا میں لگتے ہیں یا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات کے اعتبار سے بھی ہم ہر طرف سے مسائل کے اندر ہیں، اور ان مسائل سے اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی مدد کے بغیر، جس کے چاہے بغیر آزمائشیں، پریشانیاں، تنگیاں دور ہو جائیں۔ لہذا صرف ایک اللہ جل شانہ کی ذات ایسی ہے جس کی طرف متوجہ ہو کے ہم اپنے آپ کو پریشانیوں، تنگیوں سے نکال سکتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں ہم خوب اجتماعی طور پہ استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور صلاۃ الحاجات کے نوافل کا اہتمام کریں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف متوجہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔